اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ کعبہ تعمیر اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ کعبہ تعمیر کیا جائے۔ یہ کعبہ حضرت آدم نے بھی تعمیر کیا تھا، مگر طوفان نوح میں طوفان کی وجہ سے اب دیواریں نہیں تھیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا مجھے کیسے پتا کہ کعبے کی ڈائمنشنز کیا ہیں، ایگزیکٹلی کس حدود اربع پہ کعبہ بنانا ہے۔ آج تو ہمارے پاس بلو پرنٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں، ہم اپنے انجینئر کو دیتے ہیں کہ بھائی میرے پلاٹ کی سائز یہ ہے، اس کی دیوار بناؤ 1 انچ آگے نہیں 1 انچ پیچھے نہیں۔ اب کعبہ بنانا ہے اور ایگزیکٹلی اسی ڈائمنشن پر بنانا ہے۔ سبحان اللہ، حدیثوں کے الفاظ ہیں اللہ نے ایک بادل بھیجا، ارشاد فرمایا اس بادل کے ساتھ جاؤ، اس بادل کا جو سایہ ہوگا ایگزیکٹلی اسی سائے کی ڈائمنشن میں کعبے کی تعمیر کرنی ہے۔ حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے، حضرت ابراہیم پتھر لگاتے۔ سبحان اللہ، اب جس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ تعمیر ہو رہی ہے یہ جنتی پتھر ہے، اور یہ پتھر ہے مقام ابراہیم۔ سبحان اللہ، کعبے کے سامنے کھڑے ہونا تو کتنا اونچا ہے اس کی دیوار، کیسے حضرت ابراہیم کا ہاتھ پہنچا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں اس مقام ابراہیم نے لفٹر کا کام شروع کیا، جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی مقام ابراہیم اونچا ہوتا جاتا، جب نیچے پتھر لگانا ہوتا یہ پتھر نیچے آ جاتا، اور کعبے کی پوری تعمیر ہو رہی ہے۔ بیٹا پتھر پکڑا رہا ہے، باپ پتھر لگا رہا ہے، اور یہ کعبے کی تعمیر مکمل ہوتی ہے۔ بہرحال اب کعبہ تعمیر ہو گیا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مکے میں تو پبلک تھی نہیں نا، میری آواز کیسے پہنچے گی۔ آپ جبل ابو قبیس پر، یہ جو بالکل صفا کے ساتھ پہاڑ ہے، آپ اس پر چڑھ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے۔ یہ کیسا روحانی سیٹلائٹ تھا۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، حدیثوں کے یہ الفاظ ہیں اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے آل اراؤنڈ دا ورلڈ سب تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچی۔ آپ نے کہا ہے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ، حج کرو۔ آپ کی آواز صرف انسانوں نے نہ سنی، جنات نے سنی، چرند و پرند نے سنی، ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے سنی، عالم ارواح میں روحوں نے سنی۔ سبحان اللہ، روایت کے الفاظ ہیں اس وقت جس نے جواب دیا، جس نے اس کی جواب میں لبیک کہا، سبحان اللہ، جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا، 2 بار جس کی روح نے اس وقت جواب دیا وہ 2 بار، جس نے 3 بار لبیک پڑھا تھا وہ 3 بار، جتنی بار اس وقت لبیک جس نے کہا تھا، جس کی روح نے لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کو جائے گا۔ سبحان اللہ، اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، یہاں بھی بہت سارے حاجی موجود ہیں، مجھے بعد میں بھی سننے والے سنیں گے۔ اگر آپ نے حج کیا ہے یا حج کو جا رہے ہیں، یو آر سو لکی۔ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے ہماری روح کو یہ موقع دیا کہ حضرت ابراہیم کی پکار پر ہم نے لبیک کہا تھا۔ سبحان اللہ، جب ہی کہتے ہیں نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب کعبہ تعمیر ہو گیا، سبحان اللہ، تو یہ حضرت ابراہیم کے کارنامے ہیں، یہ آپ کی آل کی سبحان اللہ کیا کمال کی سیرت ہے۔